اللہ نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذخیرے کو لکھنے سے منع کیا تھا اور پھر فرمایا کہ اگر کسی نے لکھا ہے تو مجبور بھی اس کو نکال دو. مسلمین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کی عمدہ اعتراض یہ بھی ہے کہ پیغمبر کی حیات طیبہ کے اندر جب حدیث نہیں لکھی گئی تو کہ 200% جھوٹ اور غلط. یہ کہنا کہ پیغمبر کی حیات طیبہ کے اندر حدیث کو نہیں لکھا گیا یہ 200% غلط اور جھوٹ ہے. پیغمبر کی حیات طیبہ کے اندر احادیث کو لکھا کیا اور پیغمبر نے لکھنے کا حکم بھی کیا. کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل اس پر عنوان ہے فرمایا باب کتابت العلم. اس کے ذکر کے اندر 4 روایات لے کر آئے. آپ ادبن کو نہیں بولیں گے اور نہ ہی آپ حضرات کو بولنا چاہیے ادبن اور کچھ نہیں تو میری عمر کا لحاظ کرتے ہوئے. لیکن دل میں تو آپ کہیں گے بولتا کیا ہو گیا میری توازن ٹھیک ہے. ابھی تو کہا کہ پیغمبر نے منع بھی کیا اور بیٹا اور ابھی یہ ابتدائی طور کی بات ہے ابتدائی طور کی اور منع اس لیے کیا کہ یہ جدید سہولتیں تو نہیں تھی نا بھائی. قرآن مجید قرآن حمید کے نزول کا جو وقت ہے قرآن جیسے نازل ہوا قرآن کا کچھ حصہ درختوں کے پتوں پر لکھ دیا گیا کچھ ہڈیوں پر لکھ دیا گیا کچھ پتھروں پر لکھ دیا گیا کچھ صحابہ نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا. اگر اسی وقت حدیث لکھنے کی اجازت ہوگی تو پتے کے اوپر جہاں قرآن لکھنا چاہیے جہاں حدیث صحابہ تو جانتے ہیں بعد والے آنے والی جو نسل ہے وہ قرآن اور نبی کے فرمان کے اندر امتیاز ختم کر کے گڑبڑ ہوتی انداز ہے قرآن کی حفاظت کی انداز کی میں آپ نہیں جانتے تو یہ بات ہے. سفر مظفر کی آج 16 تاریخ ہے جولائی کی 31 ہے ساون کی 15. کتاب الفقہ کے اندر یہ روایت ہے دوسری جملوں سے آپ حضرات کو سنا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا سفر ولا عامۃ. میں پھر دوہراتا ہوں میری امی کے شاعر رہنا آپ حضرات ہیں لا عدوہ ولا طیرۃ ولا عامۃ ولا سفر پھر میرا رسول کی تمام کو دینا چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر میں نے گزشتہ جو میں سفر کے 3 معنی عرض کیے تھے میں ان کو پروگرام کرنے سفر کے مہینے کو محفوظ سمجھا جاتا تھا جن کے ترتیب آپ کی موجود ہے اللہ کے محبوب نے اس کی نظر فرما دی. اس پر میں تفصیلی طور پر عرض کر چکا ہوں نہ سفر کسی مہینے کے اندر اللہ نے کوئی نفرت نہیں کر نہ عدوہ بیماریوں کے اندر تعفیہ ہے یا کہ نہیں ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے کہ نہیں فرمایا عدوہ نہیں لگتی. مفرد من المجنون کسی روایت کے اندر اگر کسی کو کوڑ کی بیماری لگ جائے تو خود سے ایسے بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو اس کا مطلب بیماری لگتی ہے. اور ہمارا اجربی یہی کہتا ہے خارش بخاتی ہے کرونا بخاتی ہے اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے احتیاط اچھی چیز ہے بھلے مریض کو کتنا برا لگے اس سے چھپ کر یہ حرکتیں کرو. اگر کسی مریض کو بہت زیادہ بخار ہے نزلہ ہے علاج ہے وہ آپ کے والد ہیں والدہ ہیں بیٹا علاج ہے کیا کرو اس کے چوٹے کو استعمال مت کرو احتیاط بھی کرو عقل سے بھی کام لو. عقل کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے گڑبڑ کرو گے تو ان کے دل کو لگے کہ چھوٹ کر کہیں علاج نہیں ان کو احساس نہ ہونے دو نہ عدوہ
बीमारी दूसरे को नहीं लगती और आखिर में है लगती है। सारे हो गया ना भाई। मैंने व्यवस्था जो मैं किया था कि हदीस के अंदर जहाँ सारे हो वहां पर या तो तंजीम है या तरजीह है या तकदीर है। तंजीम मंसूख होना, तो एक जवाब ये दिया अथवा मंसूख है। एहतियात करो, पहले ये हुक्म था अब मंसूख हो गया। पहले हुक्म था शौहर बहुत हो जाए तो इज्जत 1 साल, अब हुक्म 4 महीने तब है। पहले हुक्म था मुनाफिकीन गड़बड़ करते थे। पहले हुक्म था पैगंबर की महफिल के अंदर जब आओ तो सबका देकर आओ पहले, अब मंसूख हो गया। तो जिस तरह कुरान मजीद कुरान हमीद के अंदर बहुत से अहकामात हैं जो पहले से अब मंसूख हो गए हैं। मानन अपने आयत मौजूद नुसिया नाबी के सही मिलना और लिखा कुरान में है। मानन अपने हमने बहुत सी आयतों को मंसूख कर दिया। ऐसा मत चलना आयत मकाना आया और तब हम एक आयत का पहले हुक्म देते हैं और उसके बाद दूसरी आयत का हुक्म देते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर और किसी अच्छे हकीम के पास जाओगे, वो नंबर चेक करके पहले वो दवाई देगा जिससे जरासीम खत्म हो जाए। एक हफ्ता खाना दोबारा आना आज अल्हम्दुलिल्लाह जरासीम खत्म हो गए, अब ताकत की दवाई दे पहला नुस्खा खत्म, अब नया नुस्खा जो है वो तो अल्लाह के अहकामात के अंदर भी यही हिकमत है। ला अदवा तो मंसूख है, ये एहतियात करनी चाहिए। तकदीर जब ठीक है, लेकिन मुस्तहब यही है कि मरीज के झूठे से बचो, अपने आप को बचाओ। बीमारी तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन तुम्हारे दिल में ये बात आ जाएगी कि हाय काश मैं इसका जूठा ना पीता तो मैं इस मर्ज में मुब्तला ना हो। और तरजीह तो आज इसी हिस्से पे इक्तिफा करते हैं। आज इसी हिस्से पे इक्तिफा करते हैं। कुरान पाक ने फरमाया वअर्जुल्लाहि वासिया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। क़यामत तक आने वाली इंसानियत को कुरान पाक ने ये पैगाम दे दिया कि अगर किसी मुल्क के अंदर, किसी सूबे के अंदर, किसी शहर के अंदर और किसी महल्ले के अंदर अल्लाह के दीन के ऊपर, अल्लाह के दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो कोई फर्क तो नहीं है कि वहीं पर रहो, हिजरत करके इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाओ। अल्लाह की जमीन तो बहुत ज्यादा वसी है। हाँ, ये आपसे छत हो, पंखे चल रहे हो और कुर्सी मजेदार नरम कराकेदार स्पीकर भी कराकेदार हो, वहां बैठकर इसका तर्जुमा करना हलवा है। इस पर अमल करने के लिए या अंबिया के जिगर की जरूरत है या सहाबा के जिगर की जरूरत है। कहाँ हो, ये तो मामूली बात है। हाँ, ये हमारा शहर में आए आए और वो शहर भी कोई मामूली शहर नहीं, वो ताज़ीम शहर है कि जिसकी अज़मतों की तस्वीर अल्लाह कुरान में उठा रहे हैं। वसीनी वसैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। मक्का इस कायनात के अंदर वो अजीम शहर है कि रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर मक्का शहर की अज़मतों की कस्में उठाई। वसीनी वसैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलदि ववालिदिन वमा वलद लक़द खलक़नल
أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ایسا شہر اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا اس شہر کو چھوڑ کر اگر یہاں قبرستان تجھے عمل نہیں دین کے تقاضوں کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتا تو ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او الى امرأة يتزوجها ينكحها دونوں الفاظ ہیں يتزوجها ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے جاؤ خاندان وہاں عزیز و اقربا مکے کے اندر رشتے دار مکے کے اندر اور ہماری ثانی جائیداد بھی مکے کے اندر لیکن رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین کے رہن یافتہ وہ صحابہ کرام کے جن کو اللہ نے دنیا کے اندر آنکھ فتح ہونے سے پہلے اپنی رضا کے دولے عطا فرما دیے رضی اللہ عنہم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون یہ ہے نبی کے یافتہ حضرات جن کی یہ شان ہے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی رب العالمین کے واقعوں پر رحمت للعالمین کو اللہ کی طرف سے جب اجازت مل گئی کہ آپ غیر مکے کو چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ جا سکتے ہیں اس کی تفصیلات میں بھی ہم نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ہجرت کا واقعہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اللہ کا حکم تھا 3 دن ہمارے فور میں رہے تفصیلات آپ کے سامنے ہیں کبھی موقع ہوا تو ہم بھی عرض کریں گے بخاری کی روشنی میں انشاءاللہ اب وہاں سے پیدل جا رہے ایک مقام پر پہنچے پیچھے دیکھا تو بیت اللہ پر نظر پڑی بیت اللہ پر نظر پڑی رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین نے آنسوں کی برسات کے اندر بیت اللہ سے ہم کلام ہوئے آنسوں کی برسات کے اندر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا رب العالمین نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں بھی خشک نہ ہونے پانے کے پہلے جا کر میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دو وہ خوشخبری کیا ہے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن یہ فرض نادانہ کے معنی میں ہے وہ فرض جو ہمارے ذہن میں جو مشہور معنی یہاں پر نہیں ہے ظہر کی نماز فرض ہے وہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں صحیح یہ وہ فرض نہیں یہ نادانہ کے معنی میں ہے ان الذی فرض علیک القرآن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب اور محبوب
محبوب کائنات ان الذی فرض علیک القرآن جس رب نے آپ کے قلب اطہر اقدس انور پہ قرآن جیسی بابرکت کتاب کو نازل فرما دیا، وہی رب العالمین یہ وعدہ کرتے ہیں کہ چند عرصے کے لیے تشریف لے جائیے گا اور سن 8 ہجری کے اندر آپ دوبارہ فاتحانہ انداز میں آپ کو بیت اللہ میں داخل کریں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی اللہ کریم کے اندر فاتحانہ انداز میں آپ کو بیت اللہ میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے پہلے اور دوسرے جز کے اندر مناسبت کیا ہے؟ فرض علیک القرآن، اللہ نے قرآن نازل کیا، آپ سے فاتحانہ انداز میں بیت اللہ میں داخل ہوں گے، کیا مناسبت ہے؟ فرمایا مناسبت یہ ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مکے کا نہیں پوری کائنات تک کفرستان نہیں چاہتا تھا کہ ایک مکے کے پورے یتیم کو سردار دو جہاں بنا کر بابانا کا ذکر کم اسلام بن جائے، جس کے چرچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، جیسے رب العالمین کی ذات اور اللہ کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرما دیے۔ آج پہ جا رہے ہو، ہاں آج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، ماں بہت خوش نصیب ہو، تمہیں اس پر بھی عمل کرنا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس پر بھی تم نے عمل کرنا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے۔ قیامت تک آنے والے جو جہاد اور عمرہ کرنے والے کو اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے حج اور عمرے کی تکمیل اس وقت تک ہی نہیں ہو سکتی جب تک تم مکے سے مدینہ آ کر میرے محبوب کے روضہ اقدس اطہر انور کے سامنے بیٹھ کر صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس پر عمل نہ کرو، اس پر عمل نہ کرو، ورفعنا لک ذکرک، پوری کائنات کا قبرستان اے میرے محبوب نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو سرکار دو جہاں بنا کر آپ کو امام الانبیاء والمرسلین بنا کر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اللہ نے انبیاء کو بھی حکم کر دیا کہ میرے محبوب کی حیات طیبہ کے اندر بھی اگر تم آ جاؤ تو تم نے نبی بن کر نہیں میرے محبوب کا غلام بن کر زندگی بسر کرنی ہے۔ دل سے کہہ دو صلی اللہ نہیں چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے، اس کے باوجود ہم نے آپ کو نبی بنا دیا، یہ قبرستان چاہے یا نہ چاہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم فاتحانہ انداز میں آپ کو بیت اللہ میں ضرور داخل کریں گے۔ اور